بارگاہ سرکار تاج شریعت میں حاضر آئے علماء ذوی الاحترام، برادران اہل سنت، نیٹ کی وساطت سے سننے والے جملہ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي خلق السفل والعلا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. میرے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت عالم اسلام کی عبقری شخصیت شہزادہ سرکار اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی کی مقدس عرس کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، اور اس پاکیزہ تقریب کی تکمیل کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ جگہ جہاں فیض کا سرچشمہ ہے وہیں علم کا بھی سرچشمہ ہے۔ اس بارگاہ میں بیٹھ کر ہمیں علم بھی ملے گا، فیض بھی ملے گا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھ سے بیشتر آپ نے جماعت اہل سنت کے قدیم بزرگ اور زبردست خطیب حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ ردولوی دام ظلہ علینا کی زبردست گفتگو سماعت کی، جو مختصر وقت میں خطوط حیات ہم سب کو دے کر چلے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور میرے بعد انشاءاللہ الرحمن قاطع صلح کلیت حضرت علامہ مولانا انیس عالم سیوانی صاحب قبلہ کی بھی گفتگو سماعت کرنا ہے۔ تھوڑے سے وقت کے لیے میں حاضر آیا ہوں، ذرا محبت کے ساتھ بارگاہ نبی آل نبی میں درود و سلام پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار وہ درود پڑھ لیجئے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی ذمہ دار جگہ ہے، مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کے موقر اساتذہ موجود ہیں، اور باہر سے تشریف لانے والے علماء اکرام طالبان علوم نبویہ موجود ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ذات مفتی اعظم پہ بات نہ کر کے نظریہ مفتی اعظم پہ بات کر لی، اور مفتی اعظم کا نظریہ کیا تھا اور کیا ہے، اور ہمیں وہ نظریہ دیا امام اہل سنت کی زبان میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ ہم جماعت اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک ایمان کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اور یہ میں نہیں کہتا، علامہ جلال الدین سیوطی جنہوں نے 75 بار بیداری کے عالم میں مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا، انہی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احیاء المیت بفضائل اہل البیت۔ بڑی پاکیزہ کتاب ہے، اس میں ایک حدیث آپ نے ذکر فرمائی ہے، اور حدیث کے راوی بھی امام حسن مجتبی۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ
حب اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و حب اہل بیتہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے راوی کون ہے یاد کریے، حضرت امام حسن مجتبی۔ پنجتن پاک کی جب ترتیب بیان کی جاتی ہے تو اس میں چوتھا نام امام حسن کا آتا ہے۔ یہ جماعت اہل سنت کی ترتیب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہے، اسلام کی دو بنیادیں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے، محبت سے بولے۔ یہاں چونکہ علماء بھی بیٹھے ہیں، طلبہ بھی بیٹھے ہیں، جمع کی جب اضافت ضمیر کی طرف کی جاتی ہے تو اس میں استغراق کا معنی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا حب اصحاب النبی، سرکار کے سارے صحابہ سے پیار کرنا، اس میں کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا حضرت وحشی ابن حرب ہو یا حضرت ابو سفیان ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں آپ؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی بنیاد یہ ہے کہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کیا جائے، اور دوسری بنیاد ہے مصطفیٰ کے گھر والوں سے پیار کیا جائے۔ ایک حدیث اور یاد رکھیں، اس بار پیار کا فائدہ اور نتیجہ کیا ہوگا اس کو بھی میں ایک حدیث کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں، اور اس حدیث کے راوی مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حدیث جس کتاب میں ذکر کی گئی وہ یہی کتاب ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا للہ حبا لأہل بیتی و اصحابی۔ اس میں ترتیب تھوڑی بدلی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ پل صراط پر قائم رہنے والا، ثابت قدم رہنے والا وہی شخص ہوگا جو میرے اہل بیت اور میرے صحابہ دونوں سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر میں تقریر نہ بھی کروں تب بھی آپ کو بات واضح طور پر معلوم ہوگی کہ اہل سنت کا مزاج کیا ہے۔ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آج کے ایمان شیخین پر بھوکتے ہیں۔ امام نووی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ موضوع مناظرے کا ہے ہی نہیں، ہمارے نزدیک تو ایمان شیخین ایسا واضح ہے کہ جیسا ہمارے لیے ہمارا وجود بالکل واضح ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایمان شیخین ہمارے لیے اس طریقے سے واضح اور روشن ہے جیسے آپ دن کی سفیدی میں چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج دن نکلا ہوا ہے اور آج سورج نکلا ہوا ہے، دن نظر آ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، مگر آپ جانتے ہیں تاریخ کے اندر ہر طرح کے پاگلوں کی ایک پوری تاریخ اور فہرست پائی جاتی ہے، اور ان پاگلوں کو بھی سبق سکھایا جاتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو جانتے ہیں حضرت ابو بکر و عمر ایسے سچے مومن ہیں کہ جو ان کو مانتا ہے وہی ایمان والا بنا کرتا ہے، وہ مومن ہی نہیں، ان کی محبت ایمان گر ہے اور ایمان پیدا کرنے والی ہے۔ اگر کوئی ابو بکر و عمر سے نفرت کرے پھر کہے ہم ایمان والے ہیں، میں آپ کو صرف لاجک سمجھا کر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ ایک بات مجھے بتائیے، جب سرکار خود فرما رہے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی فجعلنی منہم وزراء وانصارا واصحارا فمن سبهم فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے، یہ انتخاب کی بات ہے۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیے کیا اللہ تعالی قادر مطلق ہے؟ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اللہ چاہتا تو ابو بکر کی قبر کہیں اور ہوتی، رب چاہتا تو عمر کی قبر کہیں اور ہوتی۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی چنا ہے، میرے اصحاب کو بھی چنا ہے، اور میں کہتا ہوں اللہ نے یہ بھی چن لیا تھا کہ میرے محبوب کے دونوں یار جس طرح ساتھ میں رہتے ہیں اس طرح انتقال کے بعد بھی ساتھ میں رکھا جائے گا۔ اور یاد رکھنا میرے
نبی جہاں آرام کر رہے ہیں وہ مقام ہے جس سے میرے نبی علیہ السلام کا جسم اثر ٹچ ہے لگا ہوا ہے، اس کو عرش اعظم سے بھی زیادہ افضلیت حاصل ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ اور جہاں میرے نبی آرام کر رہے ہیں وہ جنت ہے، جنت کا عیش و آرام ہے۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت کا انتخاب تھا کہ ہم کے پاس لے کر کے آ جاؤ، ہم نے کہا نبی نے انتخاب کر لیا، رسول پاک کی اجازت کے بغیر، نبی کی مرضی کے بغیر ابو بکر نہیں آ سکتے تھے، نبی کی مرضی کے بغیر عمر نہیں آ سکتے تھے۔ پتہ چلا یہ ابو بکر و عمر ایمان سے خالی نہیں، یہ دو ایسے ایمان والے ہیں جو ان کی محبت بسا لے گا اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اب اگر ایمان ہی کی بات کی جائے تو ایک پوری کتاب ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کا اردو میں نام ہے ایمان شیخ ہے، فارسی زبان میں ہے، اس کا بر وقت میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بتا دوں گا، لیکن ایمان شیخین کے نام سے اردو میں اس کا ترجمہ ہوا، اور آپ نے بہت ساری دلیلیں اس پر دی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اردو میں اس کا نام فضیلت شیخین رکھا گیا، ایمان شیخین نہیں فضیلت شیخین رکھا گیا، اور اس میں آپ نے ایمان پر بھی بہت ساری دلیلیں دی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ سنیت دو چیزوں کا نام ہے، اسی تناظر میں اگر آگے بڑھے جو آج بدبخت یہ کہہ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں صحابیوں کے لیے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ جانتے ہیں قرآن نے کہا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مشرکن، ایک طرف آزاد مشرک کھڑا ہو، دوسری جانب ایمان والا ہو لیکن غلام ہو، ان دونوں میں اگر افضلیت دیکھی جائے تو قرآن نے کیا کہا؟ ایمان والا جو غلام ہے وہ آزاد مشرک سے بہتر ہے۔ اسی تناظر میں آگے بڑھے، ایمان والوں کے لیے قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو ایمان لائے نیک عمل کیے وہ جنتی ہے۔ اور کافروں کے لیے کیا کہا گیا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ کافر ہے اور وہ یاد جہنمی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن نے ایک مقام پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ پتہ چلا ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بغیر انسان کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر انسان گناہگار ہو جائے تو اس کو گناہ کی معافی مل سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر اس نے گناہ کفر کی شکل میں کیا ہے تو نہ معافی ملے گی نہ جنت ملے گی۔ اسی تناظر میں آگے بڑھے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک مفسر نہیں بہت ساری تفاسیر میں ملتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں اتری ہے۔ ابھی پیچھے میں نے بتایا کہ جو کافر ہوتا ہے اس کے پاس تو بالکل شرف ہے ہی نہیں، شرف ایمان والے کے پاس ہے، عزت ایمان والے کے پاس ہے، وقار ایمان والے کے پاس ہے۔ اگر اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو چلیے ہم چلتے ہیں۔ ایک غزوہ مریسی کے نام سے غزوہ ہوا ہے، اس میں انصار مہاجرین کے درمیان عبداللہ ابن ابی منافق نے جھگڑا کروانے کی کوشش کی۔ سرور کائنات کو پتا چلا، آقا کریم نے آ کر کے ان کے اختلاف کو دور کر دیا۔ یہ بدبخت یہ جملہ بولنے لگا کس سے؟ انصار سے، اگر تم نے مہاجرین کو اپنے یہاں جگہ نہ دی ہوتی تو آج یہ اونچی آواز میں تم سے بات نہ کرتے۔ اور اس نے کہا ہم ہیں عزت دار، یعنی انصار کو اور خود کو کہا، اور مہاجرین کو کہا معاذ اللہ یہ سب کے سب ذلیل ہے۔ کہا جب مدینے پہنچیں گے ہم نکال کے باہر کر دیں گے۔ رب قدیر نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مدینہ جائیں گے ہم میں سے عزت دار ذلیل کو نکال کے باہر کرے گا۔ ذلیل معاذ اللہ کس کو کہا تھا؟ حضرات مہاجرین کو کہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ قرآن نے کہہ دیا عزت اللہ
اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ ہم نے کہا جب قرآن کی آیتیں کریمہ حضرت ابوبکر صدیق کی تفسیر کے بارے میں تفسیر سے ثابت کیا گیا کہ یہ آیتیں کریمہ ابوبکر صدیق اکبر کے بارے میں اتری ہے، اور آپ جانتے ہیں عزت و وقار بغیر ایمان کے نہیں ملتی، عزت و وقار ایمان کے ساتھ ملا کرتی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا ابوبکر صدیق اکبر صرف مومن ہی نہیں، وہ ایسی پاکیزہ ذات ہے، ان کے در سے جو جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ فیضان حضور مفتی اعظم، فیضان حضور اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، عرس حضور مفتی اعظم۔ یہ لفظ شیعہ جو ہے جو رافضی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، شیعہ کی ابھی حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، کچھ الفاظ کو لے کر کے وضاحت کی تھی، کچھ حروف کو لے کر۔ شیعہ میں آپ دیکھیے لفظ شیعہ میں شین سے مراد شیطان، یا سے مراد یہودی، عین سے مراد عیسائی، اور ہا سے مراد ہنود، اور یہ بلا وجہ کی تشریح نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قرآن کی سب سے آخری آیت کریمہ، رب فرماتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ شیاطین بھی ہیں اور انسانی شکل میں بھی کچھ شیطان۔ اب یہ بیٹھ کر اتنی دور اگر ایمان شیخین پر اہل سنت والجماعت کے دلوں میں وسوسے ڈال اب یہ بیٹھ کر اتنی دور اگر ایمان شیخین پر اہل سنت والجماعت کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے تو اس پر شیطان کا لفظ صادق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جلدی بولیے یار، سمجھیے تو میری بات کو۔ اور میں کہتا ہوں کس کی گود میں بیٹھ کر یہ کر رہا ہے؟ جس کی بیوی کا نام جولی بوگان ہو، ہم نہیں سمجھتے کہ وہ مسلمان ہے، ہم تو اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کی گود میں بیٹھ کر کے اس طرح کی گفتگو کر رہا ہو، اور عیسائی بھی ہے اور یہودی بھی ہے۔ ابھی ان دونوں کو میں واضح کروں، آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے بڑھے، قرآن پاک کی آیت کریمہ کو اٹھائے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ الا یؤفکون۔ آپ ذرا پہلے اس کو دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن کیا کہتا ہے؟ یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی بولے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہا ان کی باتیں کافروں سے ملتی جلتی ہے اس لیے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب اتنا کلیئر ہو گیا، یہودی کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ عیسائی کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ جب ہم نے علامہ ابن حجر حیثمی شافعی مکی کو پڑھا، سرور کائنات کی حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں، اور حدیث کے راوی بھی مولا کائنات شیر خدا ہے، اور مقدمۃ التحقیق کے اندر اس حدیث کو علامہ ابن حجر نے ذکر فرمایا، کہتے ہیں میرے نبی کہتے ہیں سیاتی من بعدی قوم لهم نبذ یقال لهم الرافضہ فإن ادرکتهم فاقتلهم فإنهم مشرکون۔ سرور کائنات نے کا ارشاد فرمایا، کہا میرے بعد ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جس کا پورا سا نام ہوگا، اس کو رافضی کہا جائے گا۔ علی اگر تجھے مل جائے فاقتلهم۔ اللہ، کیوں؟ فإنهم مشرکون۔ اب مجھے مشرک کی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، جو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو ٹھہرائے شریک ٹھہرائے وہ کون ہے؟ مشرک۔ اب سرکار نے کیا کہا؟ یہ مشرک ہے۔ ہم نے کہا مشرک کیسے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو فیصلہ شریعہ شاہ عبدالعزیز صاحب کی اٹھائی تو انہوں نے فرقہ سبائیہ کی پوری کیفیت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اولاً بتفضیل حضرت امیر، وثانیاً بارتداد اصحاب نبی و عیشا، بارتداد اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وثالثاً بألوہیت حضرت امیر مردم را دعوت نمود۔ ابھی فارسی اردو میں ترجمہ کر دوں گا، گھبرائیے مت، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے آپ کے لیے کر رہا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ فرقہ سبائیہ کا بنانے والا ہے ابن سبا، اور یہ کون تھا؟ یہودی صنعانی اصل۔ اب تو کچھ سمجھ میں آیا، وہ یہودی تھا اور رہنے والا کہاں کا تھا؟ صنعان کا تھا۔
मजहब के एतबार से यहूदी, अभी मैंने शिया में या से यहूदी बताया था ना, इनका कनेक्शन कितना मजबूत है यहूदियों के साथ। वो तो आप जानते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। फिलिस्तीन का नाम लेकर के जो गुमराह बदीन, ये बदबख्त जो है फिलिस्तीन का नाम लेकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और हमारे भी कुछ खतीब ऐसे हैं, जरा सा कुछ देखा फौरन बहक जाते हैं, उनको माली खौलिया की बीमारी हो जाती है, जुनूनी कैफियत तारी हो गई। अगर तुम ईरान का साथ नहीं दे रहे हो तो चलो इजराइल का दे दो, वो सुन्नी है। मैंने कब पगली को अपनी बंदी दी है, हम पर फर्ज नहीं है किसी का साथ देना। यह सियासी जंग है, कोई मजहबी जंग नहीं है। हमारा रिश्ता ना ईरान से कल था, ना आज है और न कभी हो सकता है। फिलिस्तीन के बैतुल मुकद्दस से हमारा रिश्ता कल भी था, आज भी है, और जब तक जिंदा रहेंगे हमारा उससे रिश्ता रहेगा। हम जानते हैं वो सरकार की सरकार अलैहिस्सलाम के मेराज जाने की पाकीज़ा जगह है, इसलिए हम उस जगह से मोहब्बत करते हैं। नबी ने वहां इमामत फरमाई है। अब सुनिए ये कौन है, यहूदी है। आपने समझ लिया ना क्या फरमाया मेरे नबी ने, कहा कि ये मुशरिक है। हमने जब इधर पढ़ा तो उन्होंने कहा सुनो, फिर कहे राफजिया ने क्या किया, पहले हजरत अली को सारे सहाबा से अफजल बताया। ये पहली उनकी गलती और पहली मक्कारी। दूसरी मक्कारी ये है, सारे सहाबा को माअज़ल्लाह उन्होंने मुर्तद और काफिर कहा, बोलो माअज़ल्लाह। और कहा तीसरी मक्कारी ये है, उन्होंने कहा हजरत अली में खुदा उतर आया, माअज़ल्लाह। यहूदियों ने क्या कहा, उज़ैर अल्लाह के बेटे, माअज़ल्लाह। ईसाइयों ने क्या कहा था, जल्दी बोलो, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। हमने जब मौलाए कायनात की एक हदीस और पढ़ी, मौलाए कायनात कहते हुजूर ने मुझसे फरमाया, फीका मसलुम मिन ईसा, ए अली तेरी मिसाल ईसा की सी है। अब गज़तुल यहूद हत्ता बहतु उम्मह, कि जिससे यहूदियों ने नफरत की तो उसकी मां पर तोहमत लगा। व अहब्बतहुल नसारा हत्ता अंज़लूहु बिल मंज़िलति लती लैसत लक। और फरमाया ईसाइयों ने जब ईसा से मोहब्बत की तो इतनी की कि जो मकामो मर्तबा उसके लिए नहीं था वो भी साबित कर दिया। तो कौन सा मजहब साबित किया? आप जानते हैं उन्होंने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और वो उनकी भी परस्तिश और इबादत करने लगे। अब आप जानते हैं अल्लाह के साथ शरीक ठहराने वाला, कुरान ने तो कहा ना, बदीउस समावाति वल अर्दी अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा व खलक़ कुल्ल शै व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। कुरान ने पूरा वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह के यहाँ बेटी, अल्लाह के यहाँ बीवी और बच्चे कैसे हो सकते हैं। अल्लाह तो सारी कायनात का खालिक व मालिक है। अब जरा कनेक्शन देखिएगा, ईसाई कहता है ईसा अल्लाह के बेटे हैं, माअज़ल्लाह। यहूदी कहता है उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। और शिया क्या कह रहा है, हजरत अली में खुदा उतर आया है। अब ये तीनों को तीनों मुशरिक हुए कि नहीं हुए? ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिरूना क़ौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल। कुरान ने ईसाई और यहूदियों के कौल को काफिरों के कौल के मुशाबिह करार दिया। अब यही नजरिया इसने लिया और ये कहने लगे माअज़ल्लाह हजरत अली में कौन उतर आया है, कहने लगे माअज़ल्लाह खुदा उतर आया है। हमने कहा हम समझ गए, तेरा कलेक्शन मदीने वाले से नहीं है, तेरा ताल्लुक मदीने वाले से नहीं है, तेरा ताल्लुक यहूदियों से है, ईसाइयों से है, मदीने वाले से। उसी का रिश्ता हो सकता है जो आला हजरत की ज़बान में कहे महबूब रब्बे अर्श है, इस सब कुब्बे में पहलू में जलवा गाह आती को उमर की है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। इतना याद रखिएगा, जितने हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताख हैं इनकी एंडिंग है राफिया। ये पक्के शिया होंगे, ये पीटेंगे। कुछ ने पीटना शुरू कर दिया, साहब कहने लगे सीना क्यों पीटते हैं? मैंने कहा पीटता वही है जिसके सीने में दर्द होता है। और बुग़्ज़े सहाबा का दर्द इनको इतना सता रहा है, मरते वक्त तक ये पीटते रहेंगे, मरने के बाद फरिश्ते पीटेंगे। बेशक। दूसरी बात यह है कि सीना पीटा जाता है गम के लिए। गम वो मनाए जिसका मर गया हो मेरा हुसैन, तो नोके नेज़ा पे भी कुरान की तिलावत करता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा एक बात और है, मुफ्ती गुलजार साहब क़िबला, अगर पूछ लिया जाए इन सारे हजरात से कि हजरत इमाम अली मकाम ने शहादत के बाद कुरान पढ़ा क्यों,
تو سب کہیں گے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بے شک آیت کریمہ بالکل صحیح جواب ہے، غلط جواب نہیں ہے، مگر میں تھوڑا سا دوسرے انداز سے سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک مثال دے کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ ہمارے پرنسپل صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ہم نے پوچھا حضرت کائے سے آئے؟ بولے میں کار سے آیا ہوں۔ میں نے کہاں تک جائیں گے؟ کہنے لگے مدرسے تک۔ میں نے کہا مجھے بھی بٹھا لیجیے۔ جیسے ہی سودا گران سے نکلے دیکھا فوراً دولہ میاں کا مزار آیا، وہاں میں بھی نہیں اترا، یہ بھی نہیں اترے، آگے پہنچ گئے، قلعہ پار کیا اور اس کے بعد بدھولیا پار کرتے کراتے CBN، اس کے بعد پہنچ گئے سیدھے ہم کہاں پر اترے؟ میں بھی اتر گیا۔ سب نے پوچھا میاں بیچ میں کیوں نہیں اترے؟ میں نے کہا سفر ہی یہی تک تھا۔ ابھی آپ نہیں سمجھ پائے، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا حسین قرآن پاک کی تلاوت روکے نیزہ پہ کیوں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا نا انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا ولن يتفرقا۔ ایک فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعترتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ سرکار نے فرمایا سنو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن، اور فرمایا سنو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، وَلَن يَتَفَرَّقَا، ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ ارے ہرگز کا مطلب یہاں پر جو نفیت تعبیدی ہے دائمی نفی ہے، کم سے کم قیامت تک تو ثابت ہوگی نا۔ لا حسن لا حسین اہل بیت نہ قرآن سے جدا ہوں گے، لا قرآن اہل بیت سے جدا ہوں گے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا حسین کی گردن کٹ گئی ہے، اب حسین پاک چونکہ اہل بیت میں ہے شاید قرآن سے الگ ہو گئے، مگر لوگ کے نیزہ پر قرآن پاک کی تلاوت کر کے حسین نے اپنے عمل سے بتا دیا ابھی تو سفر مکمل ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار نے کہا ہے حتی یریدا علی الحوض، یہ دونوں حوض کوثر تک میرے پاس آئیں گے۔ ہم نے کہا حسین انتقال سے پہلے بھی قرآن کے ساتھ تھا اور بعد انتقال بھی قرآن کے ساتھ ہے، اس لیے کہ سفر مکمل نہیں ہوا، یہ سفر حوض کوثر پر مکمل ہوگا اور یہ دونوں جام دیں گے اسی کو جس کے دل میں شیخین کی محبت بیٹھی ہو۔ عظمت حسنین کریمہ، عظمت حسنین کریمہ، عرس نوری۔ اچھا قرآن کی آیت ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ایک دلیل کے طور پہ دے رہا ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ یہ دوسری آیت کریمہ ہے جو ایمان شیخین کو واضح طور پر بتائے گی۔ تیسری آیت کریمہ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا، تین دلیلیں آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ حالانکہ ہم تو ایمان شیخین کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ان دلیلوں کے تعلق سے اپنے اساتذہ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے گا، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن ایک جملہ میں نے عرض کیا ہے نا کل قیامت کے دن کوثر کا جام ملے گا کس کو؟ جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت ہوگی، عثمان و علی کی محبت ہوگی۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابہ و اقناع الشیعہ، لکھنے والے علامہ یوسف ابن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں مدینے کے تاجدار نے کہا انا لحوزی اربعۃ ارکان، اول رکن منہا فی یدی عمر فی یدی ابی بکر والرکن الثانی فی یدی عمر والرکن الثالث فی یدی عثمان والرکن الرابع فی یدی علی بن ابی طالب۔ سرور کائنات فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کے 4 ستون۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ہم نے کہا تو ترتیب بدلے گا کیسے؟ جب سرکار علیہ السلام نے ظاہری زندگی میں ایسے جملے ارشاد فرما دیے کہ جن اشاروں سے صحابہ نے سمجھ لیا ہے کہ ترتیب یہی ہے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ، زندہ باد۔ سرکار نے فرمایا میرے حوض کوثر کے کتنے ستون ہیں؟ 4۔ جلدی بولو۔ 4۔ پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ۔ سبحان اللہ۔ ایسے بولیں گے، اظہار زندگی کیجیے بھائی، محبت سے بولیے۔ فرمایا پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ میں، دوسرا عمر کے ہاتھ میں، تیسرا عثمان کے ہاتھ میں، چوتھا علی کے ہاتھ میں۔ اچھا اگلے جو جملے ہیں نا فمن احب ابا بکر وابغض عمر لم یسقہ ابو بکر، فرمایا اگر کوئی ابو بکر سے پیار کرے مگر میرے عمر سے نفرت کرتا ہے نا تو ابو بکر بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دے۔
سبحان اللہ بے شک اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کی محبت اسی وقت کمپلیٹ ہوگی جب عمر سے پیار کر لیا جائے. بے شک سبحان اللہ. اور آگے فرمایا ومن احب عثمان وابغض علی، اگر کسی نے عثمان سے پیار کیا مگر علی سے نفرت کی نا، اس لیے کہ ہم نہ ناصبی ہیں نہ خارجی ہیں نہ ہم رافضی ہیں، ہم امتوں وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کا تاج پہنے ہیں. الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور بفضلہ تعالی صحابہ سے بھی پیار کیا کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عثمان سے پیار کرتا ہے مگر علی سے نفرت کر رہا ہے، لم یسقہ عثمان، عثمان بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے. ومن احب علی وابغض عثمان، یاد رکھو یہاں بھی کلیئر ہو گیا. فرمایا اگر کوئی علی سے پیار کرتا ہے مگر میرے عثمان سے نفرت کر رہا ہے، ہم نے کہا عثمان غنی کی نفرت اس کو کہاں تک لے کر جائے گی؟ فرمایا لم یسقی علی بن ابی طالب، علی بھی اس کو کوثر کا جام نہیں دیں گے. ہم کہتے ہیں بھائی جب عثمان کی محبت دل میں نہ ہو تو کوثر کا جام نہیں ملتا. تو عثمان تو وہ ہے جنہوں نے بیعت کی ہے عمر فاروق اعظم کے ہاتھ پر، ان کی محبت کے بغیر کیسے جام ملے گا؟ اور عمر اور عثمان و علی تو وہ ہے جنہوں نے بیعت کی ہے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے ہاتھ پر. اور میں یہ سند مولا کائنات کی دے رہا ہوں، یہ کہتے ہیں ایمان کی بات. ہم نے کہا دیکھ تو صحیح مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں. فلما قبض، کتاب کا نام ہے غایۃ التحقیق فی امامت العلی والصدیق، لکھنے والے امام احمد رضا خان. اور کتاب میں آپ نے جس کے حوالے سے یہ حدیث لکھی ہے وہ امام دارقطنی ہے. فرماتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا، حضرت علی کہہ رہے ہیں فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب نبی کا وصال پاک ہو گیا، نظرنا فی دنیانا، ہم نے خلافت کے بارے میں سوچا. یہ میرے جملے نہیں، شیر خدا کے جملے ہیں. عبد الرزاق نامی منصف شیعہ نے کہا تھا، اور یہ منصف میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے امام نے رد الرفضہ کے اندر اس کو منصف کے لفظ سے یاد کیا ہے، اور انصاف دنیاوی اعتبار سے ہے. اور انہوں نے جس کتاب سے لیا ہے وہ ہے آپ کی الصواعق المحرقہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک رافضی کہتا ہے میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ اس لیے مانتا ہوں، سن لے ساری رافضیت، تم حضرت علی کی محبت میں بھی جھوٹے ہو، اس محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو. اس نے کہا میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ اس لیے مانتا ہوں کہ مجھے علی سے محبت ہے اور علی نے پہلا خلیفہ مان لیا ہے. سبحان اللہ. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں ذکر اور ذکر دل سے جو کیا جائے وہ ذکر ہے، زبان سے کیا جائے ذکر ہے، اور کھوپڑی ہلا کر کیا جائے نہ ذکر ہے نہ ذکر ہے. اس کو کہوں گا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو ایسا مت کیجیے، آپ کسی درجے میں تو آئیے نا، ذکر کر لیجیے ذکر کر لیجیے، مگر ذکر کریے چونکہ قادریوں کے ہاتھ ذکر بالجہر کی بڑی قیمت. بے شک سمجھ گیا؟ الحمدللہ ہم ذکر بالسر بھی کرتے ہیں مگر خالی سوتا ساتھی کرتے رہے، اور جب وقت آئے تو مرنے سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کر کے مرنے والا چلا جائے، اور اس کے بعد کہے کہ نہیں ہم تو نقشبندی سلسلے سے اس لیے ہم اوپر سے نیچے ذکر سر کرتے ہیں. ہم نے کہا ایسے ذکر سری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ 5 وقتہ نماز پڑھیے اور سارے صحابہ اہل بیت سے پیار کیجیے، انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا. اب ایسے ذکر سے بھی کیا فائدہ کہ عقیدہ برباد کر کے چلا. ایسوں سے بھی بچنا ہے. ذرا غور فرمائیے سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَبِي بَكْرٍ، فرمایا جو ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہے، اچھا نظریہ رکھے. کہتے ہیں فقط اقامت دین، اس نے دین کو قائم کر لیا. پہلی چیز کیا ہے؟ ابو بکر کے بارے میں اچھا کہ ابھی میں بھولا نہیں ہوں، مولا کائنات کی دارقطنی والی روایت مجھے یاد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس حدیث کی تکمیل کر دی جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ومن احسن القول فی عمر فقد اوضح السبیل، جس نے میرے عمر کو اچھا کہا اس نے اپنا راستہ کلیئر کر لیا ہے. پتا چلا واضح راستہ اسی کو ملا کرتا ہے جو عمر کی محبت کو دل میں بسا لیا کرتا ہے. اور آگے فرمایا ومن احسن القول فی عثمان فقد استنار بنور اللہ،
اور جو عثمان کے بارے میں اچھا نظریہ اچھی بات کہے گا اس کو اللہ کا نور حاصل ہو جائے گا. ومن احسن القول فی علی بن ابی طالب فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اور جو علی کے بارے میں اچھا کہے گا اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے. اب اہل سنت والجماعت کے ایسا تو ذرا غور کیجیے گا, یہاں بات کس کی آئی؟ دین کو قائم کرنے کی. اگر محبت ابو بکر ہے دین قائم ہو گیا, محبت عمر ہے دین واضح راستہ واضح ہو گیا, محبت عثمان ہے نور الہی مل گیا, محبت علی ہے مضبوط رسی مل گئی. مگر ابھی جنت کا تذکرہ نہیں آیا. جنت ملے گی کسے؟ ومن احسن القول فی اصحابی فقد کان من اہل الجنہ. اور فرمایا جو میرے سارے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہے گا, اچھا نظریہ رکھے گا, وہی جنتی ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عظمت صحابہ کرام, فیضان صحابہ کرام, عرس نوری زندہ باد. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی رافضی کتا بھونک رہا ہے تو ہم کریں گے ٹھیک. مشکات شریف کی حدیث پاک کتاب و مناقب الصحابہ باب و مناقب الصحابہ پڑھی اور اس میں دوسری فصل کی پہلی حدیث ہے. غور فرمائیے گا بھائی, دوسری فصل کی پہلی حدیث. حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. فرمایا اگر تمہیں ایسے لوگ مل جائیں جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری بدتمیزی پر. تمہارا وظیفہ کیا ہے, کیا بولو گے؟ یہ نہیں کہ کان لگا کے اس کے ویز بڑھانے کے لیے سننے چلے جاؤ. کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کے خلاف ہو جائے. ارے بھئی کیا ضرورت ہے, آپ رستے سے گزرتے ہیں کتنے کتے بھونکتے ہیں, کہ آپ کتوں کا جواب دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیتے. یہ تو گلی کوچے کے کتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں رافضی کون ہے؟ اہل البدع کلاب اہل النار. یہ سارے بدعتی جہنمیوں کے کتے ہیں. جب ہم دنیا دار دنیاوی کتے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تو جہنمی کتوں پر توجہ کیوں دیں گے؟ ہم تو نماز پڑھ کے یہ دعا کریں گے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. بے شک سبحان اللہ, زندہ باد. توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آتے ہیں مولانا صاحب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آن لائن مناظرہ کر لو, وہ کرو. ارے بھائی جب مناظرہ ہی نہیں تو آن لائن کیسے کریں؟ سارے آپشن جب دیے جا رہے ہیں تو اس آپشن میں سے کوئی آپشن چن لے. ہم نے تو ان سے بھی کہا نا جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی گستاخی کی. ختم ہو گیا ٹائم؟ نہیں, میں نے کہا ٹائم ختم ہو گیا. نہیں, میں سمجھا کہ شاید اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اچھا ان کا ٹائم ختم ہو گیا. اچھا ٹھیک, اللہ سلامت رکھے, سب کا ٹائم باقی رہے اور انشاءاللہ ہم سب کا ٹائم باقی رہے گا. ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ وہ باب رفس درے رفس, تو وہابیوں نے کہا اس نے احسان الہی ظہیر نے البریلویت میں لکھا اور میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے اس کا زبردست جواب دیا. اردو میں لکھی تھی, اس کا عربی میں ترجمہ کرا کے بھیج دیا مصر وغیرہ فلا فلا جگہ. سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے پوری کتاب لکھ دی میراث النجدیہ بجواب البریلوی, اور زبردست عربی لکھ کر کے اور زبردست عربی میں جواب دیا اور عربوں کو سمجھا دیا کہ اہل سنت والجماعت کی پاکیزہ ذات کا نام, اہل سنت کی پاکیزہ ذات کا نام امام احمد رضا خان ہے. اور ان کا مسلک کوئی نیا مذہب و مسلک نہیں ہے. ان کا مذہب و مسلک کیا ہے؟ وہ ان کا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, چونکہ تہمت قادیانیت کی لگائی تھی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. سرکار تاج الشریعہ نے زبردست جواب دیا اور بتا دیا ہم قادیانیت کو پہلے بھی کافر مانتے تھے, آج بھی کافر مانتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. ہمارا نبی قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ہم سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں. بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, اس طرح کی جب باتیں آئے نا تو پھر آپ اپنے آپ کو دور بچائیے. سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. حضور نے فرمایا سنو, میری امت میں اخیر زمانے میں دجال پیدا ہوں گے.
दज्ल का माना क्या होता है? मकरो फरेब। अब वो क्या कहता है? वो कहता है मैं तो अहले सुन्नत की किताबों से ही कुफ्र शेखैन साबित कर रहा हूं माज़अल्लाह। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है? 7 समंदर दूर जो बैठा है, हम कहते हैं जब सामने धूल झोंक दी जाती है, झारखंड के मुनाजरे में आपने नहीं देखा बदबूदार ताहिर अयाबी बैठा है, आला हजरत की किताब थी, लाल रंग था, बोला ये बरेलवियों का लाल एटम बम है, और उसमें एक इबारत पड़ी। अब सब लोग परेशान, उलमा अहले सुन्नत की, यार आला हजरत ने ऐसे कैसे लिख दिया? किसी की नजर पड़ी तो कमबख्त ने अलग से कागज के टुकड़े में अपनी तरफ से इबारत लिख के किताब के अंदर रखे हुए थे। फिर किसी ने नजर पड़ गई, उन्हें किताब इधर लाई। किताब जब लाई गई तो उसके बाद जलील हुआ। हमने कहा भाई वो किताब आपको दिखा रहे थे कि तेरी बुखारी है, और किताब की जब स्क्रीन पर हदीस डाली तो अल उसूल मिनल काफी की डाल दी, उसने जो है फुरूउल काफी की डाल दी, रोज़तुल काफी की डाल दी, बिहारुल अनवार मुल्ला बाकी मजलिसी की डाल दी। उसने इसी तरीके से कुलैबी की किताबें उठा ली, मोहम्मद इब्ने याकूब कुलैबी जो उसके यहाँ मोतबर शिया है और जो उसके पेशवा है, उनकी किताब से उठाकर दिखा दिया। अब यहाँ तलाश करते रहो आप, लेकिन याद रखो जिस दिन उलमाए अहले सुन्नत के, ये मैं अपने लिए नहीं कहता, ये सारे उलमाए अहले सुन्नत जो बैठे हैं, मैं तो कहता हूँ हक का, अगर हकदार अहले हक में एक बच्चा भी किसी के सामने आ जाए, उसके पास चाहे इल्म कम हो या ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ताईद हमेशा हक की हुआ करती है। अल हक को यालू वला योला, हमारे किसी भी सुन्नी आलिम के साथ वो क्या उसका बाप भी अगर उठ के आ जाएगा बैठ नहीं सकता है, इसलिए कि हम जानते हैं दूर से बैठकर मकरो फरेब करता रहे, लेकिन जब सामने आएगा तो सरकार ने कहा था ना, नुसिर तो फिर रोबी, रोब के जरिए मेरी मदद की गई है। इस रोब का हिस्सा शियों को नहीं मिला है, बरेलवियों ही को मिला है। अच्छा, हुजूर ने तो बताया था ना पहले ये लोग करेंगे, सरकार से कुछ छुपा है? इधर देख रहे हैं आप जुनैद भाई, ये पता नहीं जुनैद किससे होंगे, तस्वीरी होंगे 12। अब पूरा लश्कर है, छोटा लश्कर, तो आप मुझे देखिए ध्यान से, गौर फरमाइएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में जब ये फरमाया था ना कि एक ऐसी जमात पैदा होगी, मैंने एक जुमला बोला था, इनके चैनलों पे जाके सुनने की जरूरत नहीं है। सरकार ने क्या फरमाया? दज्जाल पैदा होंगे, ऐसी बातें लेकर आएंगे जो ना तुम्हारे बाप ने सुनी होगी, ना दादा ने सुनी होगी, ना तुमने सुनी होगी। हुजूर क्या करना फरमाया? फइय्याकुम व इय्याहुम, इनसे बच के रहे। अब कोई कहेगा यार वो तो 7 समंदर पार बैठा, हमें क्या उससे बच के तो है। मैंने कहा बचने का मतलब ये भी है कि उसके चैनल पे जाके सुनिए मत, इसलिए कि दिमाग आपका बहुत छोटा है, खुदा ना करे कोई गंदी फिक्र आ जाए और उसके बाद ईमान बर्बाद हो जाए। यही तो हो रहा है ना, जितने राफजियों को सुन रहे हैं सब वही बदबख्त होते चले जा रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अभी अमरोहा की सरजमीन पर 20 लोगों ने राफजियत को कबूल किया, अल-आयाज़ु बिल्लाह, और उसके तलतल में फंस गए। मैं जमात अहले सुन्नत के सारे उलमा से अर्ज करूंगा, आप जानते हैं एक वहाबियत ने सर उठाया था आज तकरीबन 150 साल, और अगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से लिया जाए तो 300 साल हो गए हैं। आज भी हमारे सुन्नी उसको झेल रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। वो तो अल्लाह रहम व करम फरमाए हमारे आकाओं पर, हजरत सरकार मुफ्ती आलम पर, जिन्होंने अल मौतुल अहमद लिख करके बदबद अकीदा वहाबियों के पूरी तरीके से कली खोल दी है। अल्लाह करम फरमाए हुजूर शेर बशे अहले सुन्नत पर, जिन्होंने मुनाजरे करके हमारी सुन्नियत को बचाया है। अल्लाह रहम करम फरमाए सरकार सदरुल उलमा पर, सरकार सदरुल शरिया पर, इन बुजुर्गों ने काम किया। बाद के उलमा में जाइए, अल्लामा अरशदुल कादरी पर, हजरत मुश्ताक निजामी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर, इन सब ने एहसान किया है। आज के दौर में ये राफजी फितना उठा है, और मैं शिकवा नहीं करता कि आपने बच्चों को राफजियत के बारे में पढ़ाया क्यों नहीं, किताबों को आपने बताया क्यों नहीं। आला हजरत ने बहुत कुछ लिखा है, मोहम्मद अली नक्शबंदी ने एक नहीं तकरीबन 7-8 हजार सफात लिख दिए हैं। बस मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। अभी 9 तारीख को मैं हैदराबाद की सरजमीन पर गया, अर्शी किताब घर में मैं सिर्फ इसलिए गया था कि राफजियत की किताबें लूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कई हजार की किताबें खरीदी, और उस वक्त मेरी आंखें खुली कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। राफजियत के घर में जाकर उसके शर को दफन करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने इतनी किताबें
کتابیں لکھتی ہیں کہ جس دن ہمارے بچے صرف ان کتابوں کو پڑھ کے منظر عام پر آئیں گے اور گلی کوچوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کریں گے، رافضیت کا فتنہ مٹ جائے گا۔ مگر یاد رکھنا، کوئی بھی فتنہ اٹھتا ہے کم سے کم 101 صدی تک وہ چلتا ہے۔ اب جماعت اہل سنت کے سارے علماء کان کھول کر سنے، بچوں کو صرف ہم درس نظامی کی چند کتابوں میں محدود نہ کریں، ان کو محدود نہ کریں۔ اب ضرورت ہے اس بات کی، جہاں آپ نے تواقیت اربع کی تحذیر الناس کے رتبے کتابیں پڑھوائی ہے، آپ نے حفظ الایمان کے رتبے کتابیں پڑھوائی ہے، براہین قاطعہ کے رتبے آپ نے کتابیں پڑھوائی ہے، آپ نے تفیت الایمان کے رتبے اپنے بزرگوں کی کتابیں دی ہے۔ اب رافضیت کا فتنہ اٹھ گیا ہے، آنے والا وقت وہابیت و دیوبندیت سے مناظرے کا کم ہوگا۔ اب شیعہ تمہارے سامنے آئے گا، تم سے باتیں کرے گا، تاریخ کے حوالے دے کر تمہارے عقیدے کو خراب کرے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر کوئی تاریخ کا حوالہ دے کر کسی صحابی کے خلاف ٹھوکے تو کہنا تاریخ امتی کی ہے، حدیث مصطفیٰ کی ہے۔ ہم تاریخ کے مقابل مصطفیٰ کی حدیث کو چھوڑ، ایک کتاب ہے القول الصواب فی معرفت الاصحاب، لکھنے والے سید جلال الدین شاہی بخاری سرکار شاہ عالم احمد آباد، ان کی 8ویں پشت کے بڑے زبردست عالم دین سید زادے، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی رافضی تاریخ کے حوالے دے کر اور صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے تو اس سے کہنا کہ صحابہ کی عظمت میں مصطفیٰ کی احادیث مشہورہ موجود ہیں، اور کچھ احادیث متواترۃ المعنی ایسی احادیثیں موجود ہیں، اور قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کے مقابل کسی امتی کے قول کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس لیے اب چم کر کے سرکار نے پہچان بتائی تھی ان کی۔ جب حضرت علی نے پوچھا تھا مل علامت فیہم، حضور ان کی پہچان تو بتا دیں، تو میرے نبی نے فرمایا تھا آیت ذالک انہم یسبون ابا بکر و عمر، ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ میرے ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں گے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، کوئی کہتا نہیں وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، انہی کی محبت میں سینے پیٹ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سرکار نے اس کو بھی کلیئر کیا، فرمایا ینتہلون حب اہل البیت ولیسوا کذالک، فرمایا یہ سب، اس جملے کو ذرا دھیان سے سننا، گفتگو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے جملے، فرمایا یہ سب، اس جملے کو ذرا دھیان سے سننا، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ دھیان سے جملے، میرے اہل بیت اور صحابہ دونوں سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتا ہے، اس لیے صحابہ کے خلاف ایک بھی جملہ مت سننا، صحابی کوئی بھی ہو، ارے بھیا صحابی تو وہ ہے، ایک جملہ عرض کر کے بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے خلاف، ابھی یہاں بیٹھے ہیں مولانا گلزار صاحب جو اس وقت ماشاءاللہ جامع لبالب سے سیراب ہو رہے ہیں، ان کے سامنے ایک شاگرد آیا اور کہا بیٹا کل سے کتاب لے کر کے آنا، کہا ساتھ میں کاپی بھی لانا، قلم بھی لے کر کے آنا، کہا حضرت کیا کریں گے، کہا املا کراؤں گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے املا کرا دیا۔ مولانا شاہد صاحب نے بھی اپنے شاگرد سے کہا کہ آؤ بیٹا میں تمہیں املا کراؤں گا، جیسے ہی املا کرایا انہوں نے کہا ہندوستان کے حالات، حضرت علامہ مولانا عمار صاحب قبلہ میں بڑی توجہ آپ کی چاہتا ہوں، کیا کہا بیٹا لکھو ہندوستان کے حالات، ڈاکٹر صاحب ہندوستان کے حالات کا لکھ لیا انہوں نے، لکھنے کے بعد اب بچے کا چہرہ، بچے کی نظریں کس کے چہرے پر ہوتی ہے، جلدی بولو یار کس کے چہرے پر، استاد کے چہرے پر، دوسرا جملہ بولا لکھ دیا پھر استاد کے چہرے پر۔ ہم نے کہا اگر سرکار کا کوئی صحابی پوری زندگی میں ایک بار اگر نبی کو دیکھ لے اس کا کمال کیا ہے، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، سرکار فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں اتنی ہمت نہیں، جلانا تو دور کی بات ٹچ نہیں کر سکے اس بندے کو، اس مسلمان کو جس نے ایمان کی حالت میں میرا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ جب ایک بار دیکھنے والے کا یہ کمال ہے تو امیر معاویہ تو وہ ہے جو قرآن کی آیتیں لکھتے تھے اور ایک محفل میں بار بار مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تھا۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ آخری بات سبحان اللہ۔
اللہ بے شک اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھوکے تو اسے ایک ہی جملہ کہنا ہم اہل بیت کے فضائل تجھ سے سننا چاہتے ہیں دلائل کی روشنی۔ مولانا گلزار صاحب قبلہ یہ بہت قیمتی جملہ ہے، کبھی کبھی بے قیمت لوگ بھی قیمتی باتیں بول دیتے ہیں، ہے نا؟ غور فرمائیے گا، جی آپ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرے تو اس سے اتنا بولنا، کہنا کہ ہم اہل بیت کی تعریف سننا چاہتے ہیں دلائل کی روشنی۔ ٹھیک ہے بیٹھیے، ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ علامہ صاحب قبلہ کی توجہ چاہتا ہوں، اور کیا کہا گا وہ قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جیسے ہی علامہ انیس صاحب قبلہ یہ جملہ یہ آیت کریمہ پڑھے، فوراً اس بدبخت کے منہ پہ ہاتھ رکھو، کہو بدبخت اگر فضائل اہل بیت بیان کرنا ہے قرآن سے تو ایسے قرآن کی آیتیں لے کر آ جس کا لکھنے والا امیر معاویہ نہ ہو، اس کو تو امیر معاویہ نے لکھا ہے، ارے جس صحابی سے تو چڑھتا ہے اسی کے لکھے ہوئے مقدس قرآن سے دلیلیں لے کر کے آتا ہے۔ اگر تو اس سے دلیل لانا چاہتا ہے تو امیر معاویہ کی بارگاہ میں جا کر گستاخیوں سے توبہ کر اور پھر اس کو ملقبت کی شکل میں کہے میں مجرم ہوا تھا، مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ السلام علیکم۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔